یعنی لوگ نہیں بھی کہنا چاہتے تو بھی مجبور ہو کر فکری طور پر وہ یہیں پر سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری ٹھیک کہتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں، ان کو جواب چاہیے میاں صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو سیاسی نظریہ ہے وہ سائنسی حوالے سے بھی درست بات کرتے ہیں، یعنی ایک لاجیکل بات ہے کہ ایک چیز کینسر کی حد تک خراب ہو چکی ہے تو آپ پیناڈول سے اس کا علاج نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں یہ کام بڑا مشکل ہے، ہمیں تو آسان سا کام چاہیے، تھوڑے سے آوے آوے جاوے جاوے کے نعرے لگائیں، ہماری قوم بھی بڑی سادہ ہے، اس کو ذرا ایک نعرہ دو تبدیلی کا تو وہ پیچھے لگ جاتی ہے، چاہے کوئی ویژن نہ ہو، کوئی بات نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ خان صاحب سے لوگ مایوس ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی یہ تبدیلی آئی ہے جو پی ڈی ایم کی صورت میں ایک بہت بڑا عذاب مسلط ہوا ہے، اس کے بعد لوگ پھر سے خان صاحب کو یاد کرنے لگے، تو بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے نظریے کے لیے بڑی مشکلات ہیں، وہ آئیڈیلسٹک نظریہ ہے، اس پر عمل شاید مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا نوید صاحب، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ دنیا میں آسائشیں ساری چاہتے ہیں کہ ہمیں یزید والی آسائشیں مل جائیں، فرعون والی آسائشیں ہمارے پاس ہوں، اقتدار ہمیں مل جائے، ہماری بلے بلے ہو جائے، قارون کے خزانے ہمارے پاس آ جائیں، یہ سارا کچھ دنیا میں ہم چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر جو ہے قیامت والے دن وہ حضرت امام حسین جیسا ہو۔ تو عرض یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم فالوورز ہیں اور ہمارے قائد ہیں، آپ ان کی زندگی کا ذرا مطالعہ کر لیں کہ صرف 10 سالہ مدنی دور اقتدار میں جب انہوں نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو آقا نے 83 کم و بیش جنگیں لڑی۔ تو بھائی اگر آپ کو پاکستان ٹھیک چاہیے تو پھر اس کے لیے قربانیاں دینے کی، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس طرح حضرت امام حسین نے لوگوں کے رائٹس کے لیے کربلا کے میدان میں اپنا سارا کنبہ قربان کر دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ابھی تو تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا، ابھی تو تمہیں کچھ کہا ہی نہیں ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ بھائی عرض تو صرف اتنی ہے کہ آج قوم آلو والے نان کھا کے ووٹ دے دیتی ہے، قوم تو ہمیشہ جو اقتدار میں آتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، وڈیرا ہوتا ہے، اس کے نعرے مارتی ہے۔ تو اس حالت میں اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی ایسا فارمولا دے دیں کہ کوئی وڈیرا انقلاب لے آئے تو وہ تو تمہارا دشمن ہے، اس کے ذریعے تو انقلاب نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات جو نوید صاحب آپ نے کی ہے نا، دیکھیں ایک ایجنڈا ہے، پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جمہوریت چاہتے ہیں، وہ جمہوریت کے خلاف نہیں ہے، ایک بات، لیکن وہ جمہوریت کون سی چاہتے ہیں؟ جو حقیقی جمہوریت ہو۔ اس طرح کی جمہوریت نہیں چاہتے کہ بھٹو کے بعد ان کی بیٹی آئے گی اور پھر ان کا داماد آئے گا اور پھر ان کا جو یعنی بیٹی کا بیٹا ہے وہ اقتدار میں آئے گا اور باقی رضا ربانی جیسے دانشور اور اعتزاز احسن جیسے دانشور جو ہیں ان کو کچل دیا جائے گا۔ یہ جمہوریت نہیں ہے معذرت سے، اور یہ بھی جمہوریت نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، پھر میاں شہباز شریف صاحب آئیں گے، پھر حمزہ شہباز آئے گا، پھر مریم نواز آئے گی، پھر کوئی گونگلو آ جائے گا، کوئی مولی آ جائے گی، تو ان کا جو ہے اقتدار ان کو مل جائے گا۔ کیا کرائٹیریا ہے ان کا؟ یہ گنڈے ہیں، بدماش ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں۔ میں نوید صاحب دیانتداری سے آپ کو کہتا ہوں، خدا کی قسم، دیکھیں اللہ معاف کرے، شکلیں اللہ کی بنائی ہوتی ہیں، لیکن ان کے چہروں پہ آپ کبھی غور سے دیکھیں، لکھا ہوا ہے موٹے حرفوں سے کہ یہ حرام کے پیسے سے پلے ہیں۔ ایسے لوگ صرف اقتدار کے لیے آتے ہیں اور مسلط کیے جاتے ہیں پاکستان کے غریب عوام پہ، تو عوام اگر ان کے نعرے مارے گی تو پھر انقلاب کی بات بھول جائیں، پھر پاکستان کو صحیح سمت میں جاتا ہوا بھول جائیں۔ دوسری عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کچھ نہیں چاہتے، وہ آئین پاکستان کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں وہ حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں وہ وہاں کوئی نئی بات نہیں کر رہے، وہ پاکستان کے آئین کو بچانا چاہتے ہیں،
اور اس کو اس کی روح کے مطابق زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا کہ اس ملک کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ کڑا اور بے رحم احتساب کیا جائے۔ اب آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں، کیا آئین پاکستان یہ نہیں کہتا کہ جس جس شخص نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کو جیل کے اندر ہونا چاہیے؟ تو کون سی غلط بات ڈاکٹر طاہر القادری نے کی ہے؟ اس ملک کے ڈاکوؤں کو جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہم آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور دوسری جو بات ہم کرتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے، کیا اکویلٹی آف رائٹس کا تصور نہیں پاکستان کے آئین میں بھی موجود ہے، اسلام میں بھی موجود ہے؟ اور کوئی ایک مذہب بتا دیں جس میں اکویلٹی کا درس نہ ہو۔ لیکن خرابی یہ ہے کہ آج جس کے پاس کم از کم 1 ارب روپیہ حرام کا پڑا ہوا ہے، صرف وہ بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے، اور اپنی گنڈا گردی کے ذریعے، بدماشی کے ذریعے اور اس حرام کے پیسے کے ذریعے وہ اقتدار میں آ جاتا ہے اور با کردار لوگوں پر، شریف لوگوں پر، بیچارے غریب لوگوں پر وہ مسلط ہوتا ہے اور آ کے اس ملک کو لوٹتا ہے۔ تو کیا اگر ہم انتخابی اصلاحات کا مطالبہ کریں کہ سب کے لیے برابر لیول پلینگ گراؤنڈ ہونی چاہیے، اور جو بات اس میں ہم نے قادری صاحب نے کی کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل جو ہے اور سکروٹنی اس کی جو ہے، ان کو سیاسی وابستگی سے بالا تر ہونا چاہیے۔ دیانتدار آدمی جو ہیں ان کو الیکشن کمیشن میں آنا چاہیے، ان کو نامینیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان سیاسی پارٹیوں کے دلالوں کو۔ تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ ہم تو آئین پاکستان کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر متناسب نمائندگی کی بات جو ہم کرتے ہیں، ہم یہ متناسب نمائندگی کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بھی ان کانسیکوینسیز کے جو گنڈے ہوتے ہیں نا، ہر کانسیکوینسی میں 1-2 گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیاسی جماعتیں ان گنڈوں سے بلیک میل ہوتی ہیں۔ نوید صاحب، صرف نقصان پاکستان کے عوام کا نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ لوگ ان کو بلیک میل کرتے ہیں جو اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھے الیکٹیبلز ہیں۔ یہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سیٹ جیت کے دیں گے۔ اگر متناسب نمائندگی کا نظریہ آ جائے، متناسب نمائندگی کا طریقہ کار آ جائے، تو جس تناسب سے کسی نے ووٹ لیے ہوں گے وہ اقتدار میں پارٹی آ جائے گی، بھلا وہ اپنے دانشوروں کو میدان میں لائے، ویری گڈ، پارٹی ہیڈ کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ گنڈوں پہ لعنت بھیجے، اور اچھے دیانتدار ایماندار لوگوں کو جن کا کل وہ حساب دیں کہ ہاں یار میں لے کے آیا تھا اس کو، وہ جواب دیں، ان کو اقتدار میں لائیں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس میں کون سی آئین پاکستان سے ماورا بات کرتے ہیں؟